अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन रजा, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हमारा आज का टॉपिक है रेड स्किन या फ्लशिंग, या उर्दू में उसको कहते हैं जिल्द का सुर्ख होना। बहुत अहम मालूमात देने जा रहा हूं, आखिर तक जरूर देखिएगा। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनके चेहरे की या जिस्म की जिल्द रेडनेस का शिकार होती है। ये रेडनेस होती किस वजह से है, आइए इसकी वजूहात जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं आपके साथ वो कॉमन वजूहात डिस्कस करूंगा, क्योंकि वैसे इसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो कॉमन मैं आपके साथ वजूहात डिस्कस करूंगा जो कि हमारे माशरे में पाई जाती हैं, जो कि कॉमन लेवल पर, आप एक लेमैन के लेवल पर आप लोग उसको समझ सकें। सबसे पहले नंबर पर वो खवातीन जो कि मीनोपॉज की उम्र पर पहुंच जाती हैं, वो ओल्ड एज खवातीन के जो कि 40s के बाद जिनको मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, तो वो मीनोपॉज की उम्र तक पहुंच जाती हैं। जब उनको मीनोपॉज होता है तो उनके अंदर जो कि ओवरीज होती हैं, हर खातून के अंदर ओवरी होती है जो कि सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पैदा कर रहे होते हैं, उसकी मिकदार में कमी वाक़ई हो जाती है। जब ये कमी वाक़ई होती है इन हार्मोन्स में, तो इन खवातीन में फिर चेहरे या जिल्द के ऊपर या जिस्म के ऊपर रेडनेस के आसार आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात होती हैं, लेकिन सरेदस्त इस वक्त हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी खवातीन के चेहरे के ऊपर रेडनेस आना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पर वो लोग जिनके चेहरे पर एक्नी होती है, लेकिन वो प्योर एक्नी नहीं होती, वो रोजेशिया होता है। रोजेशिया में ये होता है कि लगता वो एक्नी की तरह है, लेकिन ज्यादातर नाक के इर्द गिर्द ये पाया जाता है। रेडनेस होती है, पस भी बन सकती है, उसमें पीप होती है, तो ये एक्नी लाइक एक कंडीशन होती है जिसको हम रोजेशिया कहते हैं। ये भी एक कंडीशन है जिसमें अक्सर लोगों के चेहरे की जिल्द रेड हो जाती है। तीसरे नंबर पर वो लोग जो कि विटामिन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब उनके अंदर विटामिन की ओवरडोज हो जाती है, या वो लोग जो कि ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी बीमारी की वजह से, मतलब मुख्तलिफ ड्रग्स हैं जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, नाइट्रेट्स हैं, या इसके अलावा ओपिएट्स हैं, जब वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो किसी ना किसी वजह से उनके चेहरे के ऊपर फ्लशिंग या चेहरे की रेडनेस आना शुरू हो जाती है। तो ये जितनी भी मैं काजेज बता रहा हूँ, इसमें मैं मैकेनिज्म आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है, कि जितने भी काजेज हैं इसमें होता ये है कि किसी भी वजह से जब स्किन को कोई इंजरी पहुंचती है, इंजरी कोई होती है, तो बॉडी जो है उस इंजरी की तरफ ब्लड भेजना शुरू कर देता है। जब उसकी तरफ ब्लड जाता है तो वेसल्स जो वहां पे पड़ी हुई हैं, कैपिलरीज हैं, वो डायलेट होती हैं। जब वो डायलेट होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो चेहरे के ऊपर या जिस्म के ऊपर फ्लशिंग आना शुरू हो जाती है, जिल्द जो है वो आपको रेड नजर आती है। चौथे नंबर पर इसकी एक बड़ी वजह है, वो है सनबर्न। मैं बहुत सारी वीडियोस में ये मैं बता चुका हूँ कि सनबर्न एक ऐसी चीज है जो कि आपकी जिल्द को झुलसा के रख देती है। तो इसलिए वो सन एक्सपोज पार्ट्स जैसे चेहरा, गर्दन, बाजू या पाँव, इनके ऊपर ज्यादातर सन जो है वो बर्निंग करता है, तो जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर रेडनेस आ सकती है। तो इसलिए चौथी काज सनबर्न है। पांचवें नंबर पर इसकी सबसे बड़ी काज वो है स्पाइसी फूड। जी हाँ, बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि जब वो स्पाइसी फूड या मिर्चों वाली कोई चीज खाते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर रेडनेस आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि जब वो कोई मिर्च वाली चीज खाते हैं, या पेपर होती है, जो मिर्च होती है वो जिस्म में बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ब्लड वेसल्स एक्सपैंड होती हैं, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन आती है, जिसकी वजह से चेहरे के ऊपर फ्लशिंग हो जाती है। इसके अलावा छठे नंबर पर जो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है स्किन एलर्जीज या इन्फेक्शंस। बहुत सारे इन्फेक्शंस और एलर्जीज जो है स्किन की, उसकी वजह से भी चेहरे के ऊपर रेडनेस आ सकती है। और सातवें नंबर पर स्टीरॉयड क्रीम या ओवर एक्सफोलिएशन। यहाँ हमारे माशरे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टीरॉयड क्रीम की वजह से चेहरे के ऊपर रेडनेस आ जाती है, एट्रोफी हो जाती है, स्किन वेन्स नीचे से नजर आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ओवर एक्सफोलिएशन, वो लोग जो कि हफ्ते में 2 मरतबा से ज्यादा एक्सफोलिएशन करते हैं, तो फ्रीक्वेंटली जब एक्सफोलिएशन करते हैं तो उनकी स्किन जो है रेड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्सफोलिएशन से ऊपर से डेड लेयर जो है वो बार बार उतरती है। लेकिन जब ओवर एक्सफोलिएशन करते हैं तो वो बहुत ज्यादा उतर जाती है, जिसकी वजह से नीचे से वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं और स्किन रेड हो जाती है। आठवें नंबर पर स्किन रेड होने की सबसे बड़ी वजह वो है कोल्ड वेदर। अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग जो कि कोल्ड वेदर्स में रहते हैं या हिली एरियाज में रहते हैं, उनके चेहरे की स्किन अमूमन रेड होती है। 9वें नंबर पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग जो सख्त गुस्से के आलम में हो, या डिप्रेशन में हो, या किसी ऐसी इमोशनल स्टेट में हो, तो उनके चेहरे का रंग भी रेड हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो जिस्म के अंदर से एक हार्मोन है एड्रेनालिन, वो इखराज होता है। जब वो इखराज होता है तो स्किन वेसल जो है वो डायलेट कर जाती हैं, और उसी तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है कि उसमें से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, तो आपके चेहरे का रंग जो है वो रेड होना शुरू हो जाता है। और 10वें नंबर पर एक्सरसाइज।
بہت سارے لوگ جب ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کی جسم کی جلد یا چہرے کی جلد وہ بھی ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 10 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے چہرے کی جلد ریڈ ہو سکتی ہے. یہ تو تھیں ریڈ سکن کی وجوہات. اب ہم آتے ہیں ریڈ سکن یا فلشنگ کی ٹریٹمنٹ آپشنز کی طرف. میں آپ کو کچھ ٹپس بتانے جا رہا ہوں. یہ ٹپس آپ ضرور یاد رکھیں تاکہ آپ اپنی ریڈ سکن سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ریڈ سکن ہے کس وجہ سے. اگر آپ کو ایکنی, روزیشیا یا آپ کو ویدر کی وجہ سے یا سن برن کی وجہ سے اگر آپ کو ریڈ سکن ہو رہی ہے تو پہلے نمبر پر آپ نے کول واٹر کے, آپ نے ٹھنڈے پانی کے آپ نے چھینٹے مارنا ہے, چہرے کو دھونا ہے. یا پھر کولڈ کمپریسز, یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو ٹھنڈا کر کے آپ اپنے چہرے کے اوپر لگا سکیں, یا جیسے کہ کوئی کپڑا ٹھنڈے پانی میں یا پانی میں بھگو کے آپ اپنے چہرے کے اوپر کمپریس کر سکتے ہیں. لوکلی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کو کافی سودنگ ایفیکٹ ملے گا. دوسرے نمبر پر اگر آپ کی چہرے کے اوپر ایکنی ہے تو آپ سیلیسائلک ایسڈ یا پھر گلائکولک ایسڈ پیلز بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ آپ کو مارکیٹ سے بآسانی مل جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے چہرے پر ایکنی ہے تو پھر آپ سیلیسائلک ایسڈ پیل کا استعمال کریں. اگر آپ اپنے چہرے کے اوپر اوور آل ڈیڈ سکن کو اتارنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ گلائکولک ایسڈ پیل کا استعمال کریں. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ چیز آپ کو ایکنی اور روزیشیا میں تو کام دے سکتی ہے, لیکن اگر آپ کے چہرے کی جلد سینسٹیو ہے, اگر آپ کے چہرے کی جلد بہت زیادہ الرجک ہے تو پھر یہ ٹریٹمنٹ آپشنز آپ کے لیے نہیں ہیں. تیسرے نمبر پر سن سکرین. سن سکرین کا بہت زیادہ تاکید کے ساتھ ہماری کتابوں میں بھی اور اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے کہ استعمال کیا جائے کہ جب بھی آپ کے چہرے کے اوپر ریڈنس آ جائے تو آپ سن سکرین جو کہ SPF 30 یا اس سے ابو ہو, براڈ اسپیکٹرم ہو اور واٹر ریزسٹنٹ ہو, وہ والا آپ نے سن سکرین استعمال کرنا ہے اور بار بار استعمال کرنا ہے. چوتھے نمبر پر ایلو ویرا. ایلو ویرا ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی سکن کو ہیل بھی کرتی ہے اور آپ کی سیلز کو ریپلیس بھی کرتی ہے. اگر آپ کی پہنچ ہے ایلو ویرا تک اور اگر آپ کی سکن ریڈ ہو رہی ہے تو آپ اس کو بے جھجک استعمال کر سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر مارکیٹ سے یا بازار سے آپ کو بآسانی ککمبر یا کھیرا وہ مل جائے گا. آپ نے کھیرے کے سلائسز یا کھیرے کا جوس آپ اپنے گھر میں بنا لیں, آپ نے ڈیلی اپنے چہرے کے اوپر اس کو اپلائی کریں تو اس سے بھی آپ کو بہت اچھا سودنگ ایفیکٹ ملے گا. چھٹے نمبر پر آپ نے فریگرنس فری پروڈکٹس مارکیٹ سے استعمال کرنی ہے, لینی ہے. جیسے کہ آپ کاسمیٹکس لینے جاتے ہیں تو کوئی کریم, کوئی سن بلاک یا کوئی بھی ایسی چیز یا صابن ہے, فیس واش ہے, کوئی ایسی چیز خریدنے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ مارکیٹ سے فریگرنس فری پروڈکٹس خریدنی ہے اور وہ استعمال کرنی ہے. کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کاسمیٹکس کی چیزیں جو کہ ڈیلی یوز میں ہمارے ہوتی ہیں, اگر اس کے اندر خوشبو ہے تو وہ خوشبو بھی ہمارے چہرے کے اوپر الرجی کا باعث بنتا ہے. ساتویں نمبر پر آپ نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے, یعنی آپ نے ایک ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آنا ہے. ہیلدی لائف سٹائل میں کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہوتی ہیں؟ ہیلدی لائف سٹائل میں آپ نے, اگر آپ ایکسرسائز ٹالریٹ کر سکتے ہیں تو آپ ایکسرسائز کریں, آپ فروٹس لیں, ویجیٹیبلس لیں, سیلڈس کھائیں, جوسز پئیں. اس کے علاوہ آپ اپنے بی پی کو کنٹرول کریں, ویٹ کو کنٹرول کریں. اور اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ نے جو ہائی فیٹ ڈائٹ ہے یا آئلی چیزیں ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی. یہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آنا ہے. اور آٹھویں نمبر پر آپ نے میڈیکیشنز, کہ اگر آپ کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کے چہرے پر فلشنگ ہوتی ہے یا ریڈنس آتی ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور کنسلٹ کرنا ہے اور وہ والی میڈیسن جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں وہ میڈیسن آپ نے چینج کروانی ہے. اور اس کے علاوہ وہ والی میڈیسن جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ خواتین جو کہ مینوپاز میں جب وہ جاتی ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر ریڈنس آ جاتی ہے تو ان خواتین کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں, تو ان کو کہیں کہ ہمیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی دیں, اس سے بھی ان کے چہرے کی جو ریڈنس ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. 9ویں نمبر پر اگر آپ کی جلد ڈرائی ہے تو آپ نے ایکسفولیشن نہیں کرنی, آپ نے اپنی ایکسفولیشن سٹاپ کر دینی ہے کیونکہ یہ آپ کے چہرے کی جلد کو مزید ریڈ کرے گی, زیادہ نقصان پہنچائے گی. اگر آپ کی جلد ریڈ ہے تو آپ مارکیٹ سے وہ والے موئسچرائزر استعمال کریں جس کے اندر ہائلورونک ایسڈ یا پھر نیاسینامائڈز وغیرہ پائے جائیں, وہ والے آپ نے موئسچرائزر مارکیٹ سے خریدنے ہیں. اور 10ویں نمبر پر آپ نے اپنی بریتھ کی کچھ ایکسرسائزز کرنی ہے. مثلا آپ کو جب بھی کوئی فلشنگ ہو یا ریڈ سکن ہو تو آپ نے لمبے لمبے سانس لینے ہیں, لمبے لمبے سانس لینے ہیں اور پانی کا استعمال کرنا ہے. ان بٹوین ٹھنڈے پانی کے سپس لیں یا کوئی کولڈ ڈرنکس ہوں یا کوئی ایسے جوسز ہوں جو کہ ٹھنڈے ہوں, اس کے آپ نے سپس لینے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈریسنگ کرتے ہیں, اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کے جسم فوری طور پر وارم ہو سکتا ہے یا آپ کے چہرے کی جلد وارم ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنے ڈریس کو لیئرز کے اندر پہننا ہے کہ تاکہ اگر آپ کا جلد جو ہے جسم جو ہے اگر آپ کا جلد گرم ہوتا ہے تو آپ اپنی وہ لیئرز آسانی کے ساتھ اتار سکیں.
یہ جتنی بھی ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں ڈیفینیٹلی ان سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر ریڈنس ہے یا کیپلریز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں. ڈاکٹر آپ کو بہت ساری آپشنز اس کے پاس ہوتی ہیں, کریمز ہوتی ہیں, موئسچرائزرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آپشن لیزرز کی بھی ہوتی ہے. لیزرز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک آئی پی ایل استعمال ہوتی ہے. آئی پی ایل کے علاوہ ایک کے ٹی پی لیزر ہے, وہ بھی کیپلریز کو برن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تاکہ فلشنگ جو ہے وہ ختم ہو سکے. تیسرے نمبر پر ایک پی ڈی ایل پلس ڈائی لیزر ایک ہوتی ہے جو کہ اب تک کی بیسٹ لیزر ہے, جو کہ چہرے کی فلشنگ یا کیپلریز کو بہتر انداز میں برن کر سکتی ہے اور آپ کے بروزز یا ریشز کو کم کر سکتی ہے. لیکن اس وقت جو نئی ریسرچ کے مطابق ایک نیو ڈائنیم یگ لیزر ایک آئی ہے مارکیٹ میں, جو کہ زیادہ ڈارک جو آپ کی ریشز ہوتے ہیں چہرے کے اوپر یا بروزز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ ڈیپ کیپلریز پڑی ہوتی ہیں, یہ وہاں تک اس کی پہنچ ہوتی ہے, وہاں تک پینیٹریٹ کرتی ہے اور اس کی کیپلریز کو ختم کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے زیادہ ڈیپ جو بروزز یا ریشز ہوتے ہیں یا ریڈ اسکن ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. اس ویڈیو میں ڈسکس کیے گئے ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی سوال یا کوئی بھی انفارمیشن آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں یا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کا رپلائی کر سکوں.